جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ میں گزارش کروں کہ یہ میرا آبائی بزنس ہے۔ میرے والد محترم بھی یہی کام کرتے تھے، میں بھی یہی کام کرتا ہوں، میرے بچے بھی یہی کام کرتے ہیں۔ تو یہ میرے والد آغاز ایسے کام کا ہوتا ہے کہ میرے والد نے 1954 میں گلبرگ مین مارکیٹ میں پہلی دکان بنائی۔ ان کے ساتھ ان کا ایک پارٹنر تھا۔ بس یوں کہہ لیجیے کہ بعض اوقات انسان اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتا ہے اور عین موقع پر جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے درخت کو کوئی کاٹ لیتا ہے۔ ایسے میرے والد کے ساتھ ہوا 70s میں کہ جو پارٹنر تھا اس نے شاپ پہ قبضہ کر لیا اور ہم لوگ جو ہیں سڑک پر آ گئے۔ 28 اکتوبر 1972 کو رواز گارڈن میں گلبرگ بیکری نام سے پھر میرے والد نے مجھے ایک شاپ بنا کے دی۔ کوئی 9x18 کا اس کا سائز تھا، بڑی چھوٹی سی شاپ تھی، اور 1,500 روپے انہوں نے مجھ کو دیا کہ بھائی یہی کچھ ہے۔ شاید میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی قرض بھی شامل تھا کہ بھائی 3 پھر انہوں نے مجھے نصیحتیں کی کہ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے تمہیں جنگل میں بٹھا دیا ہے۔ اس وقت رواز گارڈن میں کوئی آبادی نہیں ہوتی تھی، چبرجی نظر آتا تھا، تو کہ بس یہی پیسے تو اس میں اتنے ہی ہو سکتا تھا۔ لیکن میری اس بات کو یاد رکھنا 3 چیزیں ہیں جس کا تم نے خیال رکھنا ہے جی۔ کہ ایک تو یاد رکھو ساری زندگی حلال کھایا ہے، حرام نہ کھایا۔ جھوٹ بول کے سامان نہیں بیچنا، یہ نہیں کہنا کہ کل کی یہ پیسٹری ہے یا کل کا پیٹیز ہے، تم کسٹمر کو اپنے یہ کہہ کے دو گے تازہ ہے، کہ جھوٹ ایک تو کسٹمر سے جھوٹ نہیں بولنا۔ دوسری بات ادھار لینا نہیں، ادھار دینا نہیں۔ اگر ادھار لینا پڑ جائے تو چاہے فاقوں مر جاؤ لیکن آپ نے ٹائم پہ دینا ہے۔ تیسری بات کہ اپنا جو بھی پیسے ہیں سرمایہ اس کو سرکولیشن میں رکھنا۔ 3 چیزیں انہوں نے بتائی اور یہ میں نے کام شروع کیا۔ پھر 1980 میں نے فیصلہ کر دیا کہ یار ایک دکان سے کام نہیں چلے گا۔ اس وقت کام کافی بہتر ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو دکان اس کو سپرد کر دی اور میں پھر خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ میں جو ہے نا اب میں پروڈکشن کر کے سپلائی کر کے نا کچھ کام کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں شاپ پہ کرو۔ میں کہ نہیں ایسے کام چلے گا نہیں، آئندہ آنے والے وقت میں ہم اپنے اخراجات کو یہ شاپ پورا نہیں کر سکتی، تو اس لیے ہمیں کچھ علیحدہ مجھے ہی بہرحال کرنا۔ تو میں نے سائیکل پہ سپلائی شروع کر دی، رس باندھ کر۔ مجھے آج بھی وقت یاد ہے کہ میں نظر نہیں آتا تھا، اتنا اونچا میں نے رس باندھے ہوئے ہوتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ کام بڑھتا گیا۔ 95 میں آ کے میں نے فیصلہ کیا کہ ہم دوبارہ اپنی شاپ بناتے ہیں۔ پھر سمن آباد مین مارکیٹ میں ہم نے پہلی شاپ بنائی 95 میں۔ لیکن یہ بات بالکل طے تھی کہ ہم ایک اچھا کام کرنا چاہتے تھے۔ پورے ذہن میں تھا میرے کہ اس کام کو بہتر کرنا ہے۔ جتنی ڈیزائننگ اس وقت کروائی، جو ہمارا پیکنگ تھی اس وقت کی، جو ہمارے کمپٹیشن میں بڑی بڑی شیزان بہت بڑی بیکری تھی پرانی، گور میں بھی آلریڈی کام کر رہا تھا، تو یہ سارے کے سارے جو پیکنگ استعمال کرتے تھے وہ فوڈ گریڈ آئٹم نہیں تھی۔ ہم نے پہلے امپورٹڈ ڈبے سے وہ ڈیزائن بنوایا جو کسی کے پاس نہیں، نیا ڈیزائن بنایا، اور پہلی شاپ تھی جو ہم نے ڈیزائن کروائی۔ وہ اس وقت سمن آباد میں لوگ اس وقت جب ہم نے شاپ اوپننگ سے پہلے لوگ شرطیں لگاتے تھے کس چیز کی دکان ہے، کیونکہ بیکری کا کوئی ڈیزائن نہیں ہوئی تھی شاپ لاہور میں۔ یہ پہلی شاپ تھی کیکس اینڈ بیکری ڈیزائن ہوئی اور بڑی خوبصورت شاپ تھی۔ اس وقت میرا کوئی 95 میں 7.5-8 لاکھ روپے 20x20 کی چھوٹی سی شاپ 400 اسکوائر فٹ کی شاپ پہ لگی تھی۔ تو الحمدللہ اس کام کا آغاز کیا۔ جب میں نے افتتاح کیا تو پہلے ہی دن سے جو ہے اتنا رش تھا کہ سمن آباد کا مین روڈ بلاک ہو گیا۔ اللہ نے پہلے دن سے بڑا نام اس میں۔ تو پھر آہستہ آہستہ ہم محنت کرتے رہے اور کام آج موجود ہے یہاں۔ صرف پاکستان میں نہیں ہے، پنجاب میں بھی کر رہے ہیں، دبئی میں بھی ہم کر رہے ہیں، اور میں اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں پہلا پاکستانی دبئی کے اندر کسی نے اپنے برانڈ سے کسی بھی پاکستانی نے کبھی کام نہیں کیا۔ انڈین نے تو ضرور کیا، پاکستانی نے